السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ سب کو 2021 نئے سال کی مبارک ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNA۔ ناظرین، سیاسی پارا گرم ہے، ملک کا سردی بھی سخت ہے اور اس میں سیاسی پارا جو ہے وہ گرم ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور PTI حکومت سخت دباؤ کا شکار ہیں، جیسا کہ انہیں پہلے ہی پیغام دے دیا گیا ہے کہ صورتحال کو سنبھالنا آپ ہی، اور ان کو اپنی ناتجربہ کاری، ناکامی کا اعتراف جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2.25 سال کی حکمرانی کے بعد کیا ہے، تو اس میں یہ سنبھالنے والی سکت تو ہے نہیں، لیکن اب وہ زیادہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھکا دے، کوئی سیاسی طور پہ ہمیں کوئی شہید کرے، لیکن وہ جنہوں نے ان کو لایا ہے وہ بھی اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں، تو سیاسی شہادت تو ان کو بھی خیر نصیب نہیں ہوگی۔ غلام رسول آج ساتھ ہیں ہمارے، PTM کا اجلاس بھی چل رہا ہے لاہور میں، اور اس سے پہلے جو کافی چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ PTM تحریک کے حوالے سے ایک تو یہ تقاضا کیا جاتا ہے نا کہ بس مار دھاڑ ہو، ویسے آٹھا ہو، سلطان رائی بن جائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ سیاسی تحریکیں جب چلتی ہیں تو اس میں تھوڑا ہر کوئی اتار چڑھا ہوتا ہے اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ ایک تو PTM تحریک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس میں جو جھول آئے ہیں، پیپلز پارٹی کا موقف ہے اپنا، نواز لیگ بھی خود وہ ہاں یا نہ کی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں ہے جس کو کہتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ ابراہیم صاحب، ایک تو جمہوریت کا حسن بھی یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھا جائے، اور اختلاف رائے پارٹیوں میں اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈکٹیٹرشپ جنم لیتی ہے، اور پارٹیاں ڈکٹیٹرشپ کے اور ون مین شو کی طرح چلتی ہیں۔ اب جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ PMLN میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس خیال کے تھے کہ استعفے ہمیں نہیں دینے چاہیے تھے، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی اپوزیشن وہاں منسٹرز نے، MPs نے، ان کی اکثریت نے، ممبران کی اکثریت نے یہ موقف رکھا کہ جو ہمیں استعفیٰ نہیں دینے چاہیے اور ہم ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے کسی کی۔ لیکن بعد میں جب فیصلہ آیا، اناؤنسمنٹ ہوئی، تو کہا گیا کہ استعفے تو جمع کرانے کے لیے ہدایت کر دی گئی ہے، 31 تک تمام استعفے آ جائیں گے۔ لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں کے 100% استعفے ان کے پاس نہیں آئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ استعفے میں نہیں دینے چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، وہ رائے تو رکھتے ہیں لیکن پارٹی ڈسپلن کا تو انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو کل پرسوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتی حلقوں میں تھوڑی سی خوشی کی لہر نظر آئی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ منسٹر، کچھ معاون خصوصی جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ الوداع مسلم لیگ نون ٹوٹ گئی، مریم نواز نے اسے توڑ دیا، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پیپلز پارٹی والے سمجھ گئے ہیں کہ سسٹم کو چلنا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ بہرحال وہ باتیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ایک موقع پہ ذرائع میں بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جب مریم نواز کی ملاقات ہوئی، اس میں میاں نواز شریف بھی تھے، تو اس اجلاس میں کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان تھوڑے برہم ہوئے تھے، ناراض ہوئے تھے PP کی قیادت پہ اور PMLN کی قیادت پہ، کہ جس طرح کی موومنٹ جس حوالے سے جا رہی تھی، تو اس میں اگر اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی تو معاملات خراب ہوں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آج PTM کا جو اجلاس ہے اس میں کیا طے ہوتا ہے۔ ہاں، ایک تو گنجائش رکھی ہے نا انہوں نے کہ معاملات جو ہے نا وہ PTM کے ساتھ چلیں گے، تو مولانا صاحب نے بھی واک اوور تو دیا ہے پیپلز پارٹی کو، اگر آپ ضمنی انتخابات میں جاتے ہیں یا سینٹ الیکشن میں جاتے ہیں، لیکن کم از کم کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے۔ تو میرے خیال میں تو کہ یہ شرط، میرا اپنا جو خیال ہے کہ مولانا صاحب اس اجلاس کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس سیٹ اپ سے، اس سسٹم سے، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ گھس بیٹھ گئی ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ آپ کے پاس کیا جڑی بوٹی ہے۔ اس شرط پہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو PTM کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، یہ تو ٹوٹ جائے گا میرے خیال میں۔ ہاں، اگر ان باتوں پر وہ تمام جماعتیں آپس میں یکجا نہیں ہوتی، ایک موقف نہیں رکھتی، تو یقینی طور پر PTM اپنی افادیت کھو دے گا اور اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھنا یہ کہ آج
انتہائی خطرناک ہوگی. اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتی ہے تو وہ دوسری پی ٹی آئی بن جائے گی, دوسری کاف لیگ بن جائے گی. یہ سب کے سب جو ہیں تو دیر ہی نہیں ہوگی. یہ تو کے انتخابات تک کی حد تک تو سننے میں آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہماری کوئی جو ہے نا مداخلت نہیں ہوگی. آپ کی اگر مداخلت نہیں ہوگی تو میں پھر اس سے بڑھ کر یہ بات کہوں گا, اگر آپ کی مداخلت نہیں ہوگی تو پھر الیکشن بھی اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے ہوا ہے. مطلب شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ نہیں ہوگا. پھر آپ ان کو نہیں کہیں گے کہ آپ اس پہ فیصلہ دیں. پھر تو یہ ہونا چاہیے نا. اگر آپ تو میرے خیال میں پھر یہی اشارہ ہے. پھر تو حکومت سپریم کورٹ سے اپنا کیس بھی آ رہی ہے. پھر تو یہ ہوگا. بہرحال سیاسی جماعتوں کی, جمہوری قوتوں کی اس وقت نظریں لاہور میں سجائے گئے بلائے گئے آج کے اجلاس میں ہیں کہ آیا سیاسی جماعتیں میچورٹی کا اظہار کرتی ہیں اور آگے چل کر وہ کس طرح معاملات کو بڑھاتی ہیں. آج کا فیصلہ جو ہے نا آج کا میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں کہ پی ڈی ایم کو بچا سکتے ہیں یا نہیں. پی ڈی ایم کے بچانے کے لیے کئی آپشنس ہیں نا. وہ جو زرداری صاحب نے کہا نا ہمارے پاس تجربہ ہے, اس کو ایک موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنا تجربہ استعمال کریں ورنہ پھر ہماری بات مانیں. میرے خیال میں اس تجربے میں کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر یہ ایم کیو ایم والے 7 ووٹس اگر پیپلز پارٹی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو بھی حکومت تو ڈر جائے گی نا, ختم ہو جائے گی, تب تو کچھ نہیں بچتا. یہ صورتحال تھی آج کی تازہ جو اس وقت کی معاملات ہیں اس پہ. اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.